کیا آپ پریشان ہیں؟ آپ کی زندگی میں سکون اور راحت نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس فرمان پر عمل کرو جو ہمارے لیے نسخہ اکسیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اپنے سے کمتر حیثیت والوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو اور ان کے حالات کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھو اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر ہوگی کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہے، اور اس سے قناعت پیدا ہوگی، شکر پیدا ہوگا اور دنیا طلبی کی دوڑ کا جذبہ ختم ہوگا۔ اور دین کے معاملے میں جب اوپر والے کو دیکھو گے کہ یہ شخص تو دین کے معاملے میں مجھ سے آگے بڑھ گیا تو اس وقت اپنے کمی کا احساس پیدا ہوگا اور آگے بڑھنے کی فکر پیدا ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑی ہستی گزری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے راحت حاصل کی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ مالداروں کے ساتھ گزارا، خود بھی مالدار تھے، صبح سے شام تک مالداروں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن جب تک مالداروں کی صحبت میں رہا مجھ سے زیادہ غمگین انسان کوئی نہیں تھا، کیونکہ جہاں جاتا یہ دیکھتا کہ اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے، اس کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر میرے دل میں کڑن پیدا ہوتی تھی کہ مجھے تو ملا نہیں اور اس کو مل گیا۔ لیکن بعد میں دنیاوی حیثیت سے جو کم مال والے تھے ان کی صحبت اختیار کی اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تو فرماتے ہیں کہ فاسترحت، یعنی میں راحت میں آ گیا، اس واسطے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں تو بہت خوشحال ہوں، میرا کھانا بھی اس کے کھانے سے اچھا ہے، میرا کپڑا بھی اس کے کپڑے سے اچھا ہے، میرا گھر بھی اس کے گھر سے اچھا ہے، میری سواری بھی اس کی سواری سے اچھی ہے، اس واسطے میں اب الحمدللہ راحت میں آ گیا ہوں، ورنہ کبھی قناعت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی برکت ہے۔ کوئی شخص تجربہ کر کے دیکھ لے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھتے رہو گے تو کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، کبھی قناعت حاصل نہیں ہوگی، کبھی آنکھوں کو سیری نصیب نہیں ہوگی، ہر وقت یہی فکر ذہن پر سوار رہے گا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ 2 وادیاں مل جائے، اور جب 2 مل جائے گی تو چاہے گا کہ 3 مل جائے، اور اسی طرح پوری زندگی اسی دوڑ میں صرف ہو جائے گی اور کبھی راحت کی منزل پر، قناعت اور سکون کی منزل پر پہنچ نہیں پائے گا۔ مال و دولت کے ذریعے راحت نہیں خریدی جا سکتی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ بہت بڑی ہستی گزری ہے، وہ فرمایا کرتے تھے جو لوح دل پر نقش کرنے کے قابل ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ راحت اور آرام اور چیز ہے اور اسباب راحت اور چیز ہے۔ اسباب راحت سے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں، راحت اللہ جل جلالہ کا عطیہ ہے، اور ہم نے آج اسباب راحت کا نام راحت رکھ دیا ہے۔ بہت سارا روپیہ رکھا ہو تو کیا بھوک کے وقت وہ اس کو کھا لے گا؟ کیا اگر کپڑے کی ضرورت ہوگی تو اسی کو پہن لے گا؟ کیا گرمی لگنے کے وقت وہ پیسہ اس کو ٹھنڈک پہنچا سکے گا؟ بذات خود نہ تو یہ پیسہ راحت ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے تم راحت خرید سکتے ہو، اور اگر اس کے ذریعے تم نے اسباب راحت خرید بھی لیے، مثلا آرام کی خاطر تم نے اس کے ذریعے کھانے پینے کی چیزیں خرید لی، اچھے کپڑے خرید لیے، گھر کی سجاوٹ کا سامان خرید لیا، لیکن کیا راحت حاصل ہو گئی؟
یاد رکھو محض ان اسباب کو جمع کر لینے سے راحت کا مل جانا کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ ایک شخص کے پاس راحت کے تمام اسباب موجود ہے لیکن وہ شخص گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی، اس کو بستر آرام دہ، ایئر کنڈیشن کمرہ اور نوکر چاکر سب کچھ موجود ہے لیکن نیند نہیں آ رہی ہے۔ اب بتاؤ، اسباب راحت سارے موجود لیکن نیند ملی نہیں، راحت ملی نہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کے گھر پر نہ تو پکی چھت ہے بلکہ ٹین کی چادر ہے، نہ چارپائی ہے بلکہ فرش پر سو رہا ہے، لیکن بس ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا اور سیدھا نیند کے آغوش میں چلا گیا اور 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر صبح کو بیدار ہوا۔ بتاؤ، راحت اس کو ملی یا اس کو ملی؟ اس کے پاس اسباب راحت موجود تھے لیکن راحت نہیں ملی، اور اس مزدور کے پاس اسباب راحت موجود نہیں تھے لیکن راحت مل گئی۔ یاد رکھو اگر دنیا کے اسباب جمع کرنے کی فکر میں لگ گئے اور دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگ گئے تو خوب سمجھ لو کہ اسباب راحت تو جمع ہو جائے گی لیکن راحت پھر بھی حاصل نہیں ہوگی۔